بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، گزارش اتنی کہ آپ چینل کو نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ اس کو پھیلانے میں، اس کی تشہیر میں میری مدد کریں، میرے ممدو معاون بنیں۔ میرا خیال میں کہ گوجرانوالہ کے جلسے نے ظاہر اس طرح کے جلسے جیسے ہوں، بڑا کوئی ایونٹ ہو تو اس کی پھر ہفتوں اس کے بارے میں گفتگو جاری رہتی ہے۔ چاہے بے نظیر کا 10 اپریل کا 1986 کی لاہور آمد ہو، عمران خان صاحب کا 30 اکتوبر کا مشہور زمانہ 2011 کا جلسہ ہو، ورلڈ کپ جیتا ہو، کوئی بڑا ایونٹ ہو تو اس میں ہاریں جیتے ہیں گفتگو جاری رہتی ہے۔ گوجرانوالہ کا جلسہ پاکستان کی سیاست میں بہت تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں اور اس پہ ہر طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے، تباہ آزمائی کی جا رہی ہے۔ اس جلسے کا جو حاصل کلام تھا یا کی نوٹ سپیکر تھے، وہ نواز شریف صاحب کی تقریر ہی تھی۔ کی نوٹ سپیکر بھی وہ تھے اور ان کی تقریر حاصل کلام تھی، اور پھر جو تقریر وہ دے کے گئے اس نے پورے ملک میں ایک عجیب بھونچال برپا کیا ہوا ہے، ہر سطح پہ، حکومتی سطح پہ، اپوزیشن کی سطح پہ، اور اس تقریر کے مطابق اگلی جو سیاسی صورتحال ہے وہ مرج ہو رہی ہے۔ گوجرانوالہ کا جلسہ تھا بھی بڑا غیر معمولی، یہ عام بات نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ جتنے لوگ پارٹیسپینٹ ہیں، جس طرح کی کورسو کنڈیشنز تھیں یا جس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ نہ وہاں گاڑی جا سکے گی، پارکنگ ہے، کنٹینرز ہیں، ایف آئی آرز کٹ رہی تھیں، تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سیل پسندی میں نہیں جاتے۔ لیکن عملاً اس جلسے کو بھی ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ اس کی تعداد 30,000 تھی یا اس کی تعداد 50,000 تھی۔ آپ پیکڈ اسٹیڈیم جو تھا، وہ یہ کہنا کہ جی 30 اکتوبر 2011 کا عمران خان کا جلسہ جس کے میں منتظمین میں شامل تھا، اس جلسے کو آپ یہ کہیں کہ جی مینار پاکستان بھر گیا تھا، تو بالکل صحیح ہے۔ لیکن یہ ہوا تھا کہ جو سٹیج تھا وہ ہم نے خاصی آگے کرنے لگایا تھا۔ پھر ظاہر ہے کرسی ہم نے بھی، جیسے ہوتا ہے پہلے فیئر آف دا ان نون ہوتا ہے کہ جلسہ ناکام نہ ہو جائے، تو تحریک انصاف کے جلسے میں بھی ہم نے یہی سوچا کہ کرسیاں جو ہے فاصلے پہ ہوں، حالانکہ اس میں کوئی کووڈ-19 نہیں تھا، اور تاکہ لوگ بھرے نظر آئے۔ لیکن بہرحال ہماری توقعات کے عین مطابق یا اس سے زیادہ وہ اس جلسے میں، تحریک انصاف کے جلسے میں لوگ شریک ہوئے۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ جتنا گراؤنڈ ہم یوز کر رہے تھے وہ سارے کا سارا پورا بھرا ہوا تھا، تو یہ غلط ہے، کیونکہ بہت ساری پیچز میں کراؤڈ نہیں تھا۔ مینار پاکستان کا گراؤنڈ بھی بڑا تھا، لاہور کی آبادی بھی 1,30,00,000 ہے، گوجرانوالہ کا گراؤنڈ بھی چھوٹا تو نہیں، خیر قذافی اسٹیڈیم سے تو بڑا ہے، جس میں صرف سیٹنگ کیپیسٹی جو ہے اس کی 22,000 ہے۔ جہاں سیٹنگ کیپیسٹی 22,000 ہو تو سمجھیں کہ گراؤنڈ کے اندر کھڑے ہونے کی 30-40,000 کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو یہ اسٹیڈیم میں یہ عام سی کیلکولیشن ہے، اور چونکہ جیم پیک تھا اور اتنے ہی بندے باہر تھے، اور جو لوگ جلوسوں کے ساتھ آئے تھے، بے نظیر صاحب کے ساتھ، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ یا بلاول صاحب کے ساتھ، وہ جلسے میں اگر پہنچے بھی ہوں گے تو گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد پہنچیں گے، کہ مجھے پتہ ہے کہ جلوس جب قریب آتا ہے تو رش کی وجہ سے بندے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی تھا بہت ہی گمبھیر اثرات مرتب کر گیا۔ جو کثر تھی یہ جلسے کی تعداد کی اور لوگوں کے جوش و خروش دیدنی اور بھرپور شرکت کے بعد اگر کوئی کثر رہ گئی تھی تو نواز شریف صاحب نے تقریر پوری کر لی۔ یہ اس تقریر سے پہلے میرا خیال ہے کہ جو کرنے کے کام تھے وہ نہیں کیے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ 14 اگست 2014 کو تحریک انصاف نے ایک آزادی مارچ شروع کرنا تھا جو دھاندلی کے خلاف تھا۔ اس آزادی مارچ کے سے ایک دن پہلے 13 اگست کو تحریک انصاف کے کچھ قائدین، جس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شمی نقوی صاحب اور علی زیدی صاحب اور کچھ اور دوست تھے، تو میرے پاس خصوصی طور پہ مجھے پھر کوئی آئے میرے پاس رپورٹس کرنے کے لیے کسی طریقے سے میری عمران صاحب کے ساتھ کوئی جس کو کہنا چاہیے معاملہ فہمی ہو جائے۔ یہ بات تو خیر اتنی ضروری نہیں ہے۔ اسی وقت نواز شریف صاحب نے تقریر کی تھی، اور انہوں نے، اور یہ ہر بڑے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ ٹینشن بڑھ رہی ہے تو اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے
حتی الامکان کوشش کرتا ہے. بھٹو جیسے لیڈر نے پی این اے جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے, وہاں کی پی این اے کی لیڈرشپ کے ساتھ میراتھن نیگوشیشنز کی. کوئی 1 مہینہ وہ ان کے مذاکرات جاری رہے, 25 دن یہ مہینہ, جو مارشل لاء پہ منتج ہوئے. تو اس میں بھی نواز شریف صاحب نے 13 اگست کو عمران خان صاحب کی ساری باتیں مان لی, اور ساتھ ہی انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے علاوہ فوری طور پہ اس کے عمل کرنے کا وعدہ دیا. تو میں نے کراچی کے جو دوست میرے پاس بیٹھے تھے, فردوس شمیم نقوی صاحب اور علی زیدی صاحب وغیرہ کو, تو میں نے کہا جی کہ آپ اپنے لیڈر کو جائے کہو کہ یہ جو نواز شریف صاحب جو فرما رہے ہیں اس کو پکڑ لیں, وگرنہ ہزیمت ہوگی. یہ آپ کی تحریک کسی کے پیچھے کوئی اخلاقی وجہ نہیں ہے, بیک گراؤنڈ نہیں ہے. 4 حلقوں کو جو کہہ رہے ہو اس میں آج بھی کل بھی وہ جھوٹ بول رہے تھے, اس میں تو میں بعد میں آؤں گا. اس میں جو عثمان ڈار صاحب کا جو حلقہ تھا, عثمان ڈار صاحب کے حلقے میں تو سپریم کورٹ نے ان کو نوٹس جاری کیا کہ آپ کیوں نہیں پرسو کر رہے. اور پھر جس طریقے سے سعد حفیظ صاحب نے بھرے میدان میں اس کو شکست دے دی دوبارہ الیکشن ہوئے تو چنانچہ یہ جو 4 سیٹیں تھیں اس میں واویلا تھا. پھر اس کو کمپیئر کر رہے ہیں, کل عمران صاحب کھڑے ہوئے یہ کہ جی 2018 کے اس سے, تو وہ تو ہم بعد میں آئیں گے, تو اس کا کوئی کمپیریزن نہیں تھا. چنانچہ جو موومنٹ چلنی تھی, چونکہ ان کی کوئی کمپلشن تھی اور ان کی یہ تھی کہ آپ لوگوں نے اسلام آباد آنا ہے اور وزیر اعظم ہاؤس میں سے وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ کرنا ہے, پی ٹی وی پہ قبضہ کرنا ہے, پارلیمنٹ پہ قبضہ کرنا ہے, صرف 50,000 بندے لانے ہیں. یہ تو بدقسمتی ہے, کوئی لا نہیں سکے اور آ بھی نہیں سکتے تھے, کیونکہ موومنٹ کے اندر ناپینامہ کے وقت میں اس میں پبلک پارٹیسپیشن نہیں ہو سکی تھی. عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ 2011 کے اندر جب ان کے بڑے جلسے ہوئے تھے پبلک پارٹیسپیشن تھی. 2014 کے بعد یہ ٹھیک ہے کہ کیپٹن میڈیا ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا, جیسے آج وہ نواز شریف صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں, 2014 سے گالیاں دے رہے ہیں, میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں, جس کا شاید کوئی لیڈر مکمل نہ ہو پائے. جب عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایسا میڈیا ٹرائل چلا یا کسی اور کے خلاف چلا, ایک آصم سلیم باجوہ, جنرل آصم سلیم باجوہ پہ چند دن سوشل میڈیا پہ, مین میڈیا پہ نہیں, کولیپس کر گئے. اب ایک نئی بحثیں شروع ہو گئی ہیں. تو یہ میڈیا ٹرائل جو ہے یہ لوگوں کے گھروں میں جب پہنچتے بحثیں شروع ہو جاتی ہیں باہمی, تو اس کو لینا آسان نہیں. بہرحال یہ اس کے باوجود وہاں پہ 2014 میں اتنا بڑی میڈیا سپورٹ کے باوجود عمران خان کچھ نہ کر پائے. اب صورتحال یہ ہے کہ جو گوجرانوالہ کا جلسہ ہے اس کے جواب میں اس سے پہلے عمران خان نے کل ایک اپنا ٹائیگر گینگز کو بلایا ہوا تھا. میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ٹائیگر گینگ جب بنائی گئی تھی فورس سے بتایا گیا تھا کہ یہ اس میں ساری پارٹیز کے لوگ ہوں گے اور یہ حکومت کی مدد کے لیے ہوگی مختلف موقعوں پہ, جیسے کووڈ-19 میں مدد کرنی تھی, اور وہ مہنگائی کے لیے اسے مدد کرنی ہے. کل کنونشن ہوا اور آج آٹا 5 روپے مہنگا ہو گیا, چینی 3 روپے مہنگی ہوئی ہے. لاہور کے اندر ایک اور قیامت کا منظر ہے, حفیظ سینٹر میں جو لاہور کا بالکل آئی ٹی ہب ہے, جیسے میرا خیال ہے کہ بلینز آف ڈالرز کا بزنس جو ہے, بلینز آف ڈالر کا بزنس چلتا ہے, اس کی آگ ہے کہ وہ کسی قابو نہیں آ رہی. وزیر جب پہنچے وہاں پہ لوگوں کی دلجوئی کے لیے, تو لوگوں نے وہاں گالیاں دے کے ان کو بھگا دیا. یہ حال ہے یہ گوجرانوالہ کے جلسے سے ملتا جلتا کہ پبلک کے اندر آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں. جب بھی آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے, ایک وقت پہلے تو مجھے یاد ہے مشرف صاحب کے وقت میں بھی 2007 میں جب چیف جسٹس کی موومنٹ چل رہی تھی, تو ایسا اداروں کے بارے میں بھی اور باقی صورتحال کے بارے میں ایسا معاندانہ رویہ تھا کہ پبلک کے اندر سرکاری لوگ جو ہیں وہ آتے ہوئے ڈرتے تھے. ایگزیکٹلی وہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. لیکن مجھے صرف اتنا آسودگی ہے کہ میں تو یہ بات پچھلے کئی سالوں سے, پھر کئی مہینوں سے, اور جب سے یوٹیوب چینل شروع کیا شدت سے کہہ رہا ہوں کہ حضور یہ حالات آپ کے کنٹرول سے نہیں رہنے ہیں. اقتدار کی اپنی جو ہے جو ستم ظریفی ہے کہ آپ اس کے اندر وہ دوسرا پوائنٹ ہے وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے جو کیا کچھ ہونے ہو رہا ہے. اب جب آپ نے کل تقریر کی تو تقریر کے اندر پہلا تو شکریہ عمران خان کہ نواز شریف کی تقریر جو کہ میڈیا نے اس کو بلیک آؤٹ کیا, جو کہ سوشل میڈیا نے ریکارڈ توڑ دیے, اور جو کہ ان کا جو کنٹینشیس پارٹ ہے جو قابل اعتراض جس کو کہا جاتا ہے اس کو جو وائرل ہو چکے ہیں, اس تقریر کو کل آپ نے سارے میڈیا پہ پوری قوم کے سامنے منوان رکھ دیا
چنانچہ آج وہ لوگ جو کہ سوشل میڈیا پر تک خبر نہیں پہنچی تھی، کل آپ لوگوں کو بتا دیا کہ نواز شریف صاحب نے کیا کیا باتیں کی. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کی نواز شریف صاحب کی تقریر جو ہے اگر وہ کلام شعر بزبان شعر دکھا دیا جاتا تو زیادہ شاید جو عمران خان نتائج پیدا کرنے جاتے ہیں، جن لوگوں کو اپیل کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں زیادہ وہ چیزیں پیدا ہو جاتی. لیکن انہوں نے پرپسفلی یہ کیا. یہ عمران خان پہلی بار بات نہیں کری. جب وہ کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی یہ کام کر سکتا ہے، تو اس وقت انفیکٹ وہ جس کو کہہ رہے ہیں دو دھاری تلوار سے وار کر رہے ہیں. کل انہوں نے کمانڈ اینڈ کنٹرول اپنے صورتحال ایسے لیا کہ جو سچویشن ہے، جو لڑائی ہے، اس کی جو گویا والے جلسے کے بعد پیدا ہوئی ہے، تو انہوں نے اعلان کہا کہ اب میں ٹکروں گا. حضور یہ کوئی لنگوٹا باندھنے والی کشتی تو نہیں ہے، یہ کوئی عام ریسلنگ تو نہیں ہے جس میں آپ نے ہرانا ہے. آپ کیسے ٹکریں گے؟ آپ علمی ہو اس رہونت کے ساتھ. میں نے آپ کو پہلے اپنے یوٹیوب کلپ میں کہا کہ بھٹو صاحب نے کہا تھا میں کمزور ہوں، یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. کیا تکلیف دے کے انجام ہوا. کتنے لوگوں نے اس سخطہ پہ اپنے خدا ہونے کا ہمیں یقین دلایا. خاک کے اندر پڑے ہیں، کوئی ان کی قبروں کے اوپر کتوے لوگوں نے ہٹا لیے. آپ کہتے ہو میں ٹکروں گا، بجائے اس کے کہ کوئی بندہ. اور مریم نے آج خوبصورت ایک فکرے کا جواب. آپ کو اس فکرے کو ناظرین بڑے غور سے سننا ہوگا. مریم نے کراچی جاتے ہوئے یا کراچی اترتے ہوئے اس نے کہا کہ بڑوں کی لڑائی میں چھوٹوں کو نہیں آنا چاہیے. عمران خان صاحب لاہور میں کہتے ہیں بوتی نو تھوڑی نو بوتا سمجھو، کہ بڑوں کی لڑائی میں چھوٹوں کو نہیں آنا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ چونکہ ان کے اندر ایک فطرتاً چالاکی ہے، اور سب سے بڑے ایکٹر وہ خود ہیں جو منہ بنا کے اور وہاں بنا لیتے ہیں اور جوش آ جاتا ہے. یہ ساری ایکٹنگ لوگ عام کرنے والی ہے، کوئی غیر معمولی ایکٹنگ نہیں ہے جو آپ کرتے ہو. اس میں آپ جو ہے جو ٹائیگر گینگ آپ نے اکٹھا کیا ہے، میں نے پہلے کہا تھا، پہلے دن سے پہلا بندہ تھا کہ آپ کی ٹویٹ آئی کہ میں ہفتے کو بلا رہا ہوں، تو میں ریکارڈ کرا رہا تھا، تو میں نے اپنے یوٹیوب چینل میں ڈال دیا تھا کہ ایف ایس ایف سے فیڈرل سیکورٹی فورس جو بھٹو صاحب نے بنائی تھی سیاستدانوں کے خلاف، یہ ہوئی بننے جا رہی ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اس ٹائیگر گینگ کو انلیش کریں. مسلم لیگ کے کارکن ورکرز جن کو میں جانتا ہوں وہ اس کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دیں گے. اس فیلڈ میں یہ ورکر سوشل میڈیا کے لوگ ہیں. سوشل میڈیا میں آپ اسے جتنا کام کرا لیں. یہ باتیں میں نہ کسی کو اپنے جس کو کہنے جب وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے یا بڑھاس نکالنے کی بات نہیں کرنا چاہتا. میں اس سے بات سمپل تاکہ میں کہیں نکل جاؤں. میں اس میں سے جس بات میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے انتہائی بدنیتی سے یہ کام کیا ہے تاکہ وہ جو تصادم ہے جس کے اندر ہمارے ادارے جو ہیں اب اس طریقے سے بے بادشاہ کو کہتے ہیں نا جائے مانند نپائے رفتن، یہ وہ کیفیت ہوئی ہے کہ کیا کہ ڈیم اف یو ڈو اینڈ ڈیم اف یو ڈونٹ. آپ کو اب کوئی ایکشن کرتے ہیں. نواز شریف کی جلسے کے اندر جو کل میں نے کہا ہے، اس جلسے کے اندر حاصل کیا ہوا کہ نواز شریف کا بیانیہ عوام نے لے لیا. اگر یہ نعرے نہیں پہنچ رہے اقتدار کے ایوانوں تک جو عوام کے لگے ہوئے ہیں، خدا گواہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو جانتے بوجھتے اپنے آپ کو اندھا بھی رکھے گا اور بہرا بھی رکھے گا کہ اس کے حق میں چیزیں جا رہی ہیں. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ عمران خان صاحب جو اداروں کو نقصان پہنچا کے جائیں گے، یہ سارے میرے دوست جانتے ہیں جو میڈیا کے بڑے بڑے ٹائکون ہیں، جو بڑے بڑے محترم ہیں، بڑے سینئرز ہیں. میں ان کے آگے والا کروں 2.5 سال سے کہ جو یہ اداروں کو نقصان پہنچائے گا، یہ میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی کسی قابل ہوگا کہ کوئی کسی کو منہ دکھا سکے. نواز شریف صاحب نے تو کوئی بات ہی نہیں کی. انہوں نے تو اپنی تقریر کے آدھے حصے میں کہا کہ بھئی یہ صورتحال ہے. کیا مہنگائی نہیں ہوئی؟ کیا چینی نواز شریف نے مہنگی کی ہے؟ آٹا نواز شریف نے مہنگا کیا ہے؟ بجلی کے 3-4 گنا نواز شریف نے لیے ہے. جو نواز شریف نے 5 سال میں قرضہ لیا ہے آپ نے 2 سال میں لیا ہے، یہ نواز شریف نے آپ کو کہا ہے. اس ملک کے اندر اب پیٹرول کا کرائسس آیا جو 70 سال تاریخ میں نہیں آیا، کسی وجہ نہیں معلوم ہوتی کیوں آئے. 2 ہفتے لوگوں کو پیٹرول نہیں ملا، یہ نواز شریف نے کیا ہے. کون سی چیز ہے جو جس کے اندر بربادی نہیں ہوئی؟
میرا خیال ہے کہ جو ہے نا جو کہتے ہیں کہ لاسٹ اسٹرا آن کیملز بیک، یہ اونٹ کے کمر پہ ایک اب تھوڑا تن کا جو اسی کمر توڑے گا، اس طرح پاکستان جو ہے مسائل کے بوجھ کے نیچے جو ہے نا ان کی جو جس کو کہنا ریڑھ کی ہڈی پاکستان کی آئی ہوئی ہے اس کیفیت میں. تو چنانچہ میری بات ذرا غور سے سنیں کہ آپ جو کھیل کھیلنے جا رہے ہو نواز شریف کو یہ سوٹ کرتا ہے، یہ نواز شریف کو سوٹ کرتا ہے، یہ اپوزیشن کو سوٹ کرتا ہے. آپ مزید اشتعال دو مولانا فضل الرحمان کے برکس کو، اشتعال دلائیں گے تو ایکسٹریم اقدامات اٹھائیں گے. آپ یہاں پہ پی ٹی ایم کو 2 ممبر کی پارٹی کنٹرول نہیں کر سکے، آپ بلوچستان کے ایک بندے کی پارٹی ہے اس کو تو قابو کر نہیں سکے. ہم جس بندے نے پاکستان کے خلاف پرچہ بلند کیا ہے بدقسمتی سے، وہ 30 سے 40 سال ہمارے لیے سہانے رو رہا ہے. مشرف صاحب آئے تھے تو پہلے سیاستدان جو ملے تھے وہ اجمل خٹک تھا، جو اپنے آپ کو دفنایا بھی کابل میں اور جو پوری زندگی کابل گزاری ہے کہ پاکستان کو ماننے سے انکاری تھا. پہلی ملاقات جنرل مشرف نے اجمل خٹک سے کی تھی. ضیاء الحق صاحب نے اپنا طیارہ دے کے خیر بخش مری کو بلوایا تھا، جس کو بھٹو صاحب کے وقت میں ہوائی جہاز بامبنگ کرتے رہے تھے. لیکن یہ سبق ہمارے سیکھنے کے نہیں ہے، کیونکہ حفظ ہرس ذاتی خواہشات نے ہماری آنکھیں چندھیا دی ہیں. پاکستان کدھر چلا گیا، کدھر جا رہا ہے، پروسیس تیز ہو رہا ہے. اور یہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ اسے بنے گا کون، کون بچائے گا. سارے لوگ پوچھتے ہیں کوئی آ گیا ہے، کوئی آ گیا ہے، کون آ گیا ہے. نواز شریف نے آپ کو 2.5 سال سپیس دی، جو جیسا مذاق آج اڑایا جا رہا ہے. وردی کو ووٹ دیا، فیصل واڈا نے آ کے جوتا رکھ دیا، کسی نے اس کو جوتا مارا، وہ اس نے تذلیل کی تھی جوتا رکھ کے افواج پاکستان کی. عمران خان نے غلط نوٹیفیکیشن جاری کر کے ایکسٹینشن کے اوپر تذلیل کی تھی افواج پاکستان کی. جتنا 3 مہینے وہ ڈسکشن میں آئے، جو بیچارے جنرل باجوہ صاحب بھی بیتی ہوگی کہ جی وہ چیف بھی ہیں اور ایکسٹینشن کے بارے میں پتہ بھی نہیں چل رہا، عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں. اس طریقے سے کبھی ڈسکشن میں ہوئی. میرے پروگرام میں وقت نہیں ہے کہ جو اداروں کے اوپر جو ہے جو دشنام ترازی عمران خان نے کی ہے. ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، انہوں نے کہا عمران خان صاحب کی باتیں سنی اپنے فوج کے بارے میں، اور ماضی کو نہ کرے دیں، ماضی کو نہ کرے دیں، جو حق ماضی میں نہیں جاتی اس کو نہ کرے دیں. پہنچنے کو آپ 1952 میں جو فلیٹس خریدے انہوں نے ایون فیلڈ کے، وہاں پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پہ ماضی کو نہ کرے دیں. کہ عمران خان صاحب کے 18 کلپس میرے پاس موجود ہیں جس میں گندی غلیظ گالی ہے. نواز شریف کی بات میں گالی دے دیں، کیا گستاخی کی ہے. اور پیغمبر ہیں ہم لوگ، کوئی بد بات نہیں کر سکتا، پوچھ نہیں سکتا. اور کس سے پوچھیں جب آپ جو میرے تو میں سمجھتا ہوں ادارے ذمہ دار ہیں سلانے کے. پہلے دن سے جب کہا جاتا ہے کہ سلیکٹر اور سلیکٹ، جب خود امپائر کہہ رہے کہ امپائر سب منوس کر چکے ہیں. حضور بات جو ہے نا بہت بگڑ چکی ہے. گجرانوالہ کا جلسہ جو تھا اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ بہت کچھ ہو سکتا تھا، اب بہت کچھ نہیں ہو سکتا. سمپل 3 فارمولے بتائے تھے، اور اس کو مجھے پتا تھا کہ نمبر 2 تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کھل کے سامنے آئے اور دونوں پارٹیز کو بٹھائے اور نواز شریف کے اور مریم کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں ان کا ازالہ کریں. ہر دفعہ یہی ہوتا ہے جی. 2017 میں نواز شریف سے کہا جا رہا ہے کہ پیناما ختم ہو جائے گا، آپ اور مریم سیاست سے چلے جائیں. بھائی کیا کیا ہے، کیوں چلے جائیں؟ میں اپنا ووٹ دینا چاہتا ہوں، ان کو آپ کہتے چلے جائیں. وہ غداری کیا میں بتاؤ، ہمیں بتاؤ کہ ان کا کتنا ان کے گناہ کیا کیا ہیں. یہ آپ جو غلیظ جو جس کو کہتے ہیں گندی زبان والے لوگ جو ہے جھوٹے بٹھا کے کل بیٹھے تقریر میں، اللہ گواہ کہ اس بندہ جو ہے میں حیران ہوں کہ کوئی ذائقہ بدلنے کے بھی سچ نہیں بولتا. ایک سے جھوٹ. فیفن نے ہمیں 2018 کا الیکشن ڈی کا یورپین یونین کی رپورٹ کرے. فیفن تو مینیپولیٹر ادارہ تھا، مجھے پتا ہے کہ ہمارے وہ دوست کام کرتے ہیں وہاں پہ. وہ اب یورپین یونین کی رپورٹ کہ جس نے کہا کہ یہ ریگڈ الیکشن ساری دنیا کی اخباریں کہہ رہی ہیں کہ آپ کو انسٹال کیا گیا ہے. ہر بندہ چیخ کے کہہ رہا ہے. تو حل ایک ہی تھا. اب کیا ہم ماورائے آئین کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی کل کی تقریر نے یہ بتا دیا ہے کہ ایک ماورائے آئین اقدامات جو ہیں ان کے لیے وہ راہ ہموار کرے گا. وہ ان کو لڑوائے گا، پاکستان کے اداروں کو اور پاکستانی سیاسی جماعتوں کو. یہ لڑائی پہلی دفعہ نہیں لڑی جا رہی، اور اس لڑائی کے کوئی بھیانک نتائج نکلے تو پہلی دفعہ نہیں نکلیں گے.
یہ غداری کا گیم جو ہے نا، کہ فاطمہ جناح سے لے کے جو کل نواز شریف صاحب کی تقریر نے کیا نہیں کہا کہ حسین شہید سے سہروردی، جس کی وجہ سے ہمیں بنگال میں کبھی آپ تاریخ پڑھیں کہ مشرقی پاکستان کیسے بنا تھا، جنہوں نے پاکستان حاصل کر کے دیا انہی کو ہم نے غدار بنا دیا۔ یہ شیخ مجیب الرحمان جو ہیں سہروردی کی پارٹی، حسین شہید پرسوردی جو پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، ایسٹ پاکستان کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، متحدہ بنگال کے رہ چکے ہیں، آپ ان کو جو ہے اسی پارٹی کے عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان جنرل سیکرٹری تھے، اور ان لوگوں نے بعد میں کیا طریقے چلائی، میاں بیوی کی لڑائی میں یہ بھول جاتے ہیں کہ شروع کہاں سے ہوئی تھی، آخر میں کہتے ہیں جی یہ ہو گیا فلاں ہو گیا۔ آج کی باتوں کو نہ پکڑے، نواز شریف کی ایک تقریر کو پکڑ لیا، 2.5 سال اس نے آپ کو موقع دیا، آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ بجائے اسے فائدہ اٹھانے کے، ان کے شکر گزار ہونے کے کہ مریم نے چپ کا روزہ رکھ لیا، نواز شریف ادھر جا کے بیٹھ گئے بقول آپ کے۔ مجھے تو یقین، مجھے تو پتا ہے کہ وہ بیچارے بہت سیریس بیمار ہیں، لیکن ایسے ہی لیڈر کو ہونا چاہیے کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ مجھے حقیقت لگتا ہے کہ کئی دفعہ ایسی تقریر کرتے 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 اللہ تعالیٰ نے زندگی موت کا دن مقرر ہے، مر نہ جائیں، یا اس صحت کے آدمی کو ایسی تقریر نہیں کر سکتے، لیکن جن کے اندر قوم کا درد ہے ان کی یہ مجبوری ہے ایسی تقریریں کرنا، جن کے اندر درد نہیں ہے ان کی یہ مجبوری ہے کہ جو کل آپ نے کنونشن سینٹر کے اندر تقریر کی ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں، میں آج کا صرف میرا ایک ہی جملہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک میں سے جائیں تو اس ملک میں آپ انارکی پھیلا کے جائیں، اس ملک میں آپ کیوس پھیلا کے جائیں، آپ نے عثمان بزدار جیسے بندے نااہل اس لیے رکھے تھے کہ آپ اس صوبے پنجاب کی اینٹ سے اینٹ پجوا سکیں، اس کو تباہ برباد کر سکیں۔ آپ نے جس لیے آپ کو سپورٹ دیا اداروں نے، جس کا برملا اظہار کرتے ہیں، ادارے بھی کرتے ہیں، آپ نے اس سپورٹ کو ناجائز استعمال کیا ہے، اور تھے آپ ہمیشہ کٹ پتلی، لیکن ادارے ذمہ دار وہ ہیں۔ ایک بندے جس کی بالکل کوئی اوقات نہیں تھی، اس کو آپ نے ایک خوشنما گھوڑا بنا کے پاکستان کے سر پہ سوار بنا دیا، جو زیبرا بننے کے قابل نہیں تھا۔ اب چنانچہ میری صرف اب یہ گزارش ہے کہ آج بھی کوئی بندہ جو ہے نا اپنے ذاتی مفاد، ذاتی غصے سے، کیونکہ نہ گجرانوالہ کے جلسے میں کسی نے کسی کو گالی دی ہے، نہ کسی کے ساتھ فضول بات کی ہے، گریوینسز جو ہیں یہی باتیں چیف آف آرمی سٹاف پرائیویٹ میٹنگ میں ہمارے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ بے شمار دفعہ کر چکے ہیں کہ ہم نے نواز شریف کو یہ آپشن بھی دی تھی 2017 مارچ کے اندر کہ آپ وزارت چھوڑ دیں، وزارت تو نہ چھوڑ دیں، آپ مریم چپ ہو جائے، پیناما ختم ہو جائے گا۔ تو جب تب ختم ہو سکتا تھا پیناما جیسی چیز جو آپ کے بقول بہت بڑا اسکینڈل تھا، اسکیم تھا، جس میں نواز شریف کا نام نہیں تھا، اور پھر اقامہ پہ سزا بھی آپ نے دے دی، یہ کھیل بند کر دیں۔ اس کھیل کے اندر میں نے کہا جی 3 کھلاڑی ہیں، 3 ٹیمیں ہیں، ایک نواز شریف، ایک عمران خان، ایک اسٹیبلشمنٹ، تینوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کھیل عروج پہ ہے، اور میں تینوں کی اس بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ تینوں کا کھیل عروج پہ ہے، لیکن کھلواڑ پاکستان کا ہونے کو ہے۔ اب یہ دیکھ لے اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ بلیم گیم سے مشرقی پاکستان واپس نہیں آیا تھا کہ جی یحییٰ خان نے نہیں توڑا تھا، یا بے نظیر نے ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں توڑا تھا، یا اندرا گاندھی نے توڑا تھا، یا شیخ مجیب نے توڑا تھا۔ وقت ہے کہ اپنی انا، اپنی ایگو، اگر کوئی خفیہ ایجنڈا نہیں ہے کسی لیڈر کے اور کسی طاقتور آدمی کے پاس پاکستان کے خلاف، تو بیٹھیں اور اس ملک کو اس دلدل سے نکالیں۔ اس ملک پہلے جو آج ہے، لوگ چند دنوں میں ایک دوسرے کو کھانے والے ہیں، مہنگائی کا یہ حال ہے۔ اس حالات میں اس طرح کا بحران جس کی ذمہ داری کسی طور پہ نواز شریف پہ نہیں آتی، جو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ مکر کرے، فریب کرے۔ اور مریم کا یہ جملہ کہ بڑوں کی لڑائی میں چھوٹوں کو نہیں آنا چاہیے، تھوڑے کو بہت سمجھے، وما علینا الا البلاغ۔